إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. مختصر بعد الحمد والصلاۃ سورۃ الاعلیٰ کی آخری چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ وہ سورت ہے جو ہم ہر جمعے کی پہلی رکعت کے اندر جمعے کی نماز میں ہم سنتے ہیں، عیدین میں سنتے ہیں، دیگر نمازوں کے اندر اس کی تلاوت ہم کثرت کے ساتھ سنتے رہتے ہیں، جو کہ ایک مسنون عمل ہے. ان آیات کے اندر ہمیں پیغام کیا دیا گیا ہے؟ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، تزکیہ نفس پر توجہ دے لی. تزکیہ نفس اس حدیث کے تحت سمجھیے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لیجئے. دنیا میں وقت ہے، موقع ہے، اپنے محاسبے پر توجہ دے لیجئے، کیونکہ کل قیامت کا دن پھر اصل محاسبے کا دن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اليوم عمل ولا حساب وغدن حساب ولا عمل. آج کا دن دار العمل ہے، اس میں ہم جو بھی عمل کریں ہم خود مختار ہیں، اس میں وہ حساب نہیں جو حساب آخرت کا حساب ہوگا. وغدن حساب ولا عمل، کل قیامت کا دن پھر صرف حساب و کتاب کا دن ہوگا، اس میں عمل کوئی نہیں، اس میں صرف اس کم و پیش 60-70 سالہ زندگی کے بارے میں ہی پوچھا جانا ہے. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 4 سوالوں کے جواب
اللہ رب العزت پوچھے گا اور ہمیں دینے ہوں گے عن عمرہ فیما افناہ، یہ عمر ہم نے کہاں فنا کی ہے، کہاں ضائع کی ہے. عن جسمہ فیما ابلاہ، جسم، صحت، تندرستی اللہ نے عطا کی، آپ نے کہاں خرچ کر دی. عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. وعن علمہ ما عمل بہ، یہ علم جو اللہ نے عطا کیا تھا اس کے مطابق آپ نے عمل کیا کہ نہیں کیا. لا تزول قدم عبد، یہ حساب و کتاب ہوگا کہ ایک قدم ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. انسان جس حال میں ہے اسی حال میں کھڑا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سوال پوچھے جائیں گے اور اس کا جواب جو ہے وہ تلاش کیا جائے گا. حساب یہ ہوگا، فرمایا کہ من نوقش الحساب فقد ہلک، جس سے یہ پوچھ لیا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، بس اس کی خیر نہیں، وہ ہلاک ہو گیا. حساب و کتاب کیا ہوگا؟ ایک شخص آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، اللہ اکبر، الحسنات کالجبال، پہاڑوں کی مانند نیکیاں ہوں گی. یہ معاملہ کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ ایک دیندار شخص کا احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. جب اس کا معاملہ اتنا حساس ہوگا تو پھر اس کے برعکس اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. کچھ لوگ آئیں گے، قد شتم ھذا، اپنا مطالبہ لے کر اس نے مجھے گالی دی. قد ضرب ھذا، اے اللہ اس نے مجھے مارا. قد آکل مال ھذا، اے اللہ اس نے میرا مال بھی کھایا. لمبی فہرست ہوگی. جو حساب و کتاب اپنا معاملہ لے کر آئیں گے اس کی نیکیاں تقسیم ہونا شروع ہوں گی. الحسنات کالجبال، جو پہاڑوں کی مانند نیکیاں ہوں گی وہ چند لوگوں میں ختم ہو جائیں گی اور مطالبہ کرنے والے ابھی باقی ہوں گے. یہ ہے حساب. وغدن حساب ولا عمل، کل قیامت کا دن صرف حساب و کتاب کا دن ہوگا، اس میں عمل کوئی نہیں. عمل آج ہے، اچھا ہے، انجام اچھا ہے. اگر عمل برا ہے تو یقیناً انجام بھی برا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اس کو ہم نے راستہ بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے. اب اس کی اپنی چوائس ہے کہ یہ جس راستے کو اپنا لے. جس راستے کو اپنائے گا، اللہ اکبر، حساب و کتاب دونوں کا ہی ہوگا. یہ ہے حساب. حاسبو، اپنا محاسبہ کر لیجئے، قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ پھر کل قیامت کے دن ہمارا محاسبہ ہو. اس تزکیہ نفس کو اس حدیث کے تحت سمجھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے افضل شخص کون ہے، بہترین اور عمدہ شخص کون ہے؟ فرمایا کہ مخموم القلب و صدوق اللسان، وہ شخص جو مخموم القلب ہے، دل کا صاف شفاف شخص، اور صدوق اللسان، زبان کا سچا آدمی۔ عرض کرنے لگے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صدوق اللسان نعرفہ، یہ زبان کا سچا آدمی، یہ ہمیں معلوم ہے، سچائی کیا ہے، اس کے فضائل، اس کی برکات کیا ہیں، یہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ سچائی کو اپنائیے، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، یہ سچائی انسان کو نیکیوں کے راستے پر لگا دیتی ہے۔ مشکلات ضرور ہیں، آزمائشیں اس سچائی پر ضرور ہیں، لیکن بہرحال یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہی نیکی پر چلتے چلتے انسان جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور گناہ، ایاکم والکذب، یہ جھوٹ، یہ گناہ ہے، اس سے بچو۔ ان الکذب یہدی الی الفجور، یہ انسان کو گناہوں پر لگا دیتا ہے۔ وان الفجور یہدی الی النار، اور یہ گناہ انسان کو پھر جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ صدوق اللسان نعرفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کون ہے، یہ کون سا شخص ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو النقی والتقی لا اسم علیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، مخموم القلب، دل کا صاف ستھرا آدمی۔ فمن جاءہ بقلب سلیم، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو اللہ کے ہاں آئے گا اور قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ یہ کون شخص ہے؟ النقی، یہ دل، یہ شخصیت، یہ انسان گناہوں سے دھلا ہوا ہے۔ النقی، یہ وہ لفظ ہے جو ہم دعا استفتاح میں پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ اے اللہ، میرے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے۔ میرے دل کو، میرے جسم کو گناہوں سے اس طرح دھو دے جس طرح کہ سفید کپڑا دھلنے کے بعد میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے بھی گناہوں سے ایسے صاف کر دے۔ النقی، وہ صاف شفاف آدمی۔ هو التقی، وہ متقی اور پرہیزگار جو اپنا تزکیہ کرتا ہے۔ لا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ولا بغی، وہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، چونکہ ان ظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ دنیا کا ظلم، یہ قیامت کے ظلمات میں سے ایک ہے، قیامت کے اندھیروں میں سے ایک ہے۔ ولا غل، کوئی اس پر سکینڈل نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی مالے دوسروں کے مال میں، بیت المال میں خرد برد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا حسد، اور اس دل میں کسی بھائی کے بارے میں حسد بھی نہیں ہے، چونکہ حسد ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، فرمایا کہ یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
وہ آگ یہ قدم نہیں دیکھتی کہ یہ لکڑی چھوٹی ہے، بڑی ہے، خوبصورت ہے، کس درخت کی ہے. بس جب وہ لگتی ہے تو پھر پوری کی پوری مارکیٹیں اس کے آگے کچھ نہیں ہوتی. پوری کی پوری مارکیٹیں. یہ آگ کی فطرت ہے. حسد کی فطرت بھی یہی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی. حسد کی فطرت بھی یہی ہے. بڑے سے بڑا عمل وہ حج کی صورت میں ہو، عمرے کی صورت میں ہو، صدقہ خیرات کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو، روزوں کی صورت میں ہو، بڑے سے بڑا عمل اس حسد کے بارے میں، اس حسد کے مقابلے میں کچھ نہیں. نیکیوں کو مٹانے کے لیے، نیکیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک گناہ ہی کافی ہے. اس لیے مثال دی، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. اور دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دب الیکم داء الامم من کان قبلکم. گزشتہ امتوں کی کچھ بیماریاں گناہوں کی صورت میں میری امت میں بھی سرایت کریں گی. بطور مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گناہوں کا ذکر کیا، الحسد والبغضاء. فرمایا کہ ایک حسد ہے، ایک بغض ہے. ایک حسد ہے، ایک بغض ہے. یہ 2 گناہ کس قدر خطرناک ہیں. فرمایا کہ ہی الحالقہ، یہ سب کچھ مونڈ دینے والے ہیں. لا اقول تہلک الشعر، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے سر کے بال مونڈ دیے جاتے ہیں، ولیکن تہلک الدین، یہ نہیں، یہ گناہ انسان کے دین کو مونڈ دیتے ہیں، دین کو مونڈ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے ولا حسد، اس تزکیہ نفس کو اس حدیث کے تحت سمجھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. فرمایا کہ الآن رجل، اب جو شخصیت مسجد میں آئے گی وہ جنتی شخصیت ہے. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے. صحابہ دیکھنے لگے کون شخصیت ہے؟ حضرت سعد ہے. ایک صحابی رات کا عمل دیکھنے کے لیے ان کے مہمان بنے. رات کے اپنے معمولات جو ان کے تھے انہوں نے کیے. اللہ اکبر. صبح کے وقت وہ صحابی حضرت سعد سے عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کا مہمان اس لیے بنا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے رات کے معمولات میں ایسا کون سا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے. آپ نے وہی اپنے معمولات جاری رکھے جو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ اس دن فرمایا تھا کہ اب جو شخصیت مسجد نبی میں آ رہی ہے وہ جنتی ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں، لیکن ایک بات، ایک عمل جو میں سونے سے پہلے کرتا ہوں، لیس لأحد فی قلبی غل، سونے سے پہلے میں اپنے دل کو تمام بھائیوں سے صاف کر کے سوتا ہوں. کسی بھائی کے بارے میں میرے دل کے اندر کڑن نہیں باقی نہیں رہتی کہ میں کڑتا رہوں، میں جلتا رہوں. اللہ اکبر. فرمایا شاید یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے جس کی بنا پر نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. اللہ اکبر. اس لیے اپنا تزکیہ کیجئے. حاسبو قبل ان تحاسبوا. اپنا تزکیہ کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انی ارا ما لا ترون. میں وہ باتیں دیکھتا ہوں میرے صحابہ جو آپ نہیں دیکھتے. واسمع ما لا تسمعون. میں وہ سنتا ہوں جو آپ نہیں سنتے. واتت السماء وحق لها ان تؤتی. آسمان کے اندر ایک آواز ہے اور اس کا حق ہے کہ اس کے اندر یہ آواز ہو. والذی نفسی بیدہ ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع. آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی اگر کوئی جگہ خالی ہے تو اس جگہ پر فرشتے کی پیشانی ہے اور ساجد اللہ، وہ اللہ کو سجدہ ریز ہے. فرمایا کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم. اللہ کی قسم اگر وہ تم جان لو جو میں جانتا ہوں آخرت کے حوالے سے، مرنے کے بعد کے معاملات کے حوالے سے، لَزَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، تمہارا رونا زیادہ ہو جائے. وَمَا تَلَزَّزْتُمُ النِّسَاءَ عَلَى الْفُرُوشَاتِ. گھر میں ازدواجی زندگیوں سے آپ دور ہو جاؤ. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّعَادَاتِ. اور اس وقت تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ تم جنگلات کی طرف نکل جاؤ گے. تجأرون إلى اللہ. اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کے ہاں عاجز اور انکساری کرنے کے لیے. اگر آخرت کے حوالے سے آپ کو وہ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تمہاری کیفیتیں یہ ہوں گی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد. کاش میں ایک درخت ہی ہوتا کہ جو جب تک دنیا میں رہتا اس کے بعد اکھاڑ دیا جاتا. وہ آخرت کے معاملات، وہ آخرت کے حساب و کتاب کم از کم جو ہے وہ مجھ سے نہ ہوتے. اللہ اکبر. امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں پوچھا. سورہ المؤمنون کی آیت نمبر جو ہے وہ 60 ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلۃ. اللہ اکبر. اور وہ لوگ جو ان کو کہا گیا وہ کرتے ہیں، مکمل اپنے معاملات میں پورے، لیکن اس کے باوجود وقلوبهم وجیلۃ، ان کے دل پھر بھی ڈرتے ہیں، پھر بھی ان کے دل ڈرتے ہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون. کیا یہ ڈرنے والے لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں شرابیں پیتے ہوں گے، چوریاں کرتے ہوں گے؟ فرمایا لا بنت صدیق، اے بنت صدیق نہیں، یہ کوئی گناہگار لوگ نہیں ہوں گے. فرمایا کہ ولیکن الذین یصومون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو روزے بھی رکھتے ہوں گے، ویصلون، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، ویتصدقون، صدقہ خیرات بھی کرتے ہوں گے، وہم یخافون، وہم یخافون، اس کے باوجود وہ ڈرنے والے لوگ ہوں گے. اللہ یقبل منہم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارے عمل کو رد کر دے. عمل کرنے کے باوجود اتراتے نہیں ہوں گے، تکبر ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا ہوگا، بلکہ عمل کے باوجود مزید عاجزی،
مزید انکساری، اور یہ دل میں ایک خوف ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. فرمایا کہ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، حقیقت کے اندر یہی وہ لوگ ہوں گے، حقیقت کے اندر یہی وہ لوگ ہوں گے جو خیرات کے اندر، نیکیوں کے اندر سبقت لے جانے والے لوگ ہوں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے یہ کہا تھا ایاک والمحرقات، عائشہ آپ نے محرقات یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے. فرمایا کہ اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑے بڑے بعد میں بڑے بڑے گناہ بن جاتے ہیں، یا بڑے بڑے گناہوں کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرنے والے بنتے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم، اللہ کی قسم تم کچھ عمل ایسے بھی کرتے ہو، وہ عمل آپ کی آنکھوں میں ایک بال کی طرح باریک ہیں کہ بال آنکھ میں گیا مسئلہ اور نکال دیا. حالانکہ کننا نعد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو الموبقات، ہلاک کر دینے والے عمل جو ہے وہ سمجھا کرتے تھے، یہ عمل ہلاک کر دینے والے. اس لیے تزکیہ نفس ضروری ہے، اپنا حساب و کتاب ضروری ہے. اس کے بعد وذکر اسم ربہ فصلی، پھر نیکیوں کی طرف توجہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور جو ہے وہ نمازیں ہیں. جو کچھ سنایا اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا